سے بہترین امت حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے، اور اس کا واضح اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں تم سب سے بہترین امت ہو، اے میرے محبوب علیہ السلام کے امتیو تم سارے امتوں سے سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہتر کیوں ہیں؟ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ساری امتوں سے افضل، بہترین اور سب سے اعلیٰ قرار دیا؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور قرآن مجید قرآن رشید کا مطالعہ کریں اور حدیث طیبہ کو دیکھیں، ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پہلی امتیں ہم میں سے مال میں بھی زیادہ تھیں، طاقت میں بھی زیادہ تھیں، قد کے اعتبار سے بھی زیادہ تھیں، ان کا فن بھی ہم سے زیادہ تھا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے کس وجہ سے ہمیں بہتر قرار دیا؟ نہ تو ہمارے جسمانی طاقت ان امتوں سے زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس فن اور پیشہ ان سے زیادہ ہے، نہ ہماری شکلیں زیادہ ان سے اچھی ہے، اور نہ ہی کوئی اور ایسی وجہ ہے جو جسمانی اعتبار سے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں ان امتوں سے بہتر اور افضل قرار دیا۔ اگر ہمیں بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے ساری امتوں سے، تو یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ اس کی وجہ صرف نسبت مصطفیٰ اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں اپنا سب سے پیارا حبیب نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے امام نبی ہمیں عطا فرمائے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہی نسبت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے امت مسلمہ کو سب سے بہترین اور افضل قرار دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے گویا کہ فرمایا کہ نہ تمہاری شکلیں میں دیکھتا ہوں، نہ تمہاری عقلیں دیکھتا ہوں، اور نہ ہی تمہارے پاس طاقت اور اقتدار اور مال اور دولت کو دیکھتا ہوں، فقط دیکھتا ہوں تو اپنے حبیب علیہ السلام کی نسبت کو دیکھتا ہوں، اور اس کو افضل قرار دیا، پھر قیامت تک اس کو افضل ہی رکھا۔ دوسری بات سنیں کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں، ان میں سے بے شمار امتوں کو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے روگردانی کی اور احکامات الہیہ سے جب منہ موڑا، تو قرآن مجید قرآن رشید ان پہلی امتوں کی گواہی دے رہا ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا، کوئی سور بن گیا، کوئی ہاتھی کی شکل میں مسخ ہو گیا، کسی کو رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے اجتماعی عذاب ایسا دیا کہ ان کو زمین گاچی کر کے نصف آسمان تک لے جا کر زمین پر پلٹ دیا گیا، اور وہ امتیں تباہ و برباد ہوتی رہی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی رہی۔ لیکن رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم ہے، قیامت تک یہ امت کبھی فنا نہیں ہوگی، یہ امت کبھی تباہ نہیں ہوگی، اور اس امت پر کبھی اللہ کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ بھی فقط نسبت مصطفیٰ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو اس وقت اللہ رب العزت کے نبی یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اس کائنات میں کوئی بھی گھر نہ رہے، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ رب کا وعدہ پورا ہوا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، سب قوموں پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تو حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، آؤ ذرا میں آپ کو روایت سناؤں۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا
اللہم انزل علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ جب اس نے یہ دعا مانگی غلاف کعبہ کو پکڑ کر، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کے جواب میں پتھروں کی بارش نازل نہیں فرمائی بلکہ قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ پتھروں کی بارش نازل نہیں فرمائی بلکہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور رب نے ایک قانون، ایک اصول، ایک ضابطہ قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کے بدلے میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اگرچہ یہ کافر ہیں، اگرچہ یہ مرتد ہیں، لیکن اے حبیب علیہ السلام وہ وقت گزر گئے، وہ زمانے بیت گئے کہ جب پہلی امتیں نبیوں کی نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا تھا، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ پر اے حبیب علیہ السلام اب اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، وجہ ان کے چہرے نہیں، وجہ تیری نسبت ہے۔ وجہ اے محبوب علیہ السلام وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب علیہ السلام آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ حضرات محترم ذرا اپنے آپ کو دیکھیے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سی نافرمانی ہے جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی اور امت مسلمہ نہیں کرتی۔ میرے نبی تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو جرم کرتی تھیں، جن کی وجہ سے ان پر عذاب آتے تھے، وہ سارے جرم میری امت بھی کرے گی، حتیٰ کہ جو برائیاں وہ کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ برائیاں یہ امت بھی کرے گی۔ تو حضرات محترم ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، اجتماعیت کے اعتبار سے ذرا اپنے آپ سے پوچھئے اور سوال کیجئے، میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرے تو اللہ کا عذاب آ جائے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے راہ روی کا شکار ہو تو رب کا عذاب آ جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رب کے حکم نہ مانے تو رب کا عذاب آ جائے، حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم رب کے عذاب کا شکار ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے نبی کا حکم نہ مانے، صرف ایک حکم نہیں مانا اور رب نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، اوے بنی اسرائیلیو تمہیں میں نے شانیں بھی دی تھی، تمہیں میں نے عظمتیں بھی دی تھی، تمہیں میں نے دنیا میں مقام بھی دیے تھے، لیکن تم نے میرے نبی کا حکم نہیں مانا، کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرات محترم کون سا وہ جرم ہے، دعوت غور و فکر اس جملے پر، کون سا وہ جرم ہے اور کون سا گناہ ہے جو یہ امت نہیں کر رہی؟ کیا اس امت میں ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ کیا سارے حاجی ثناء اللہ ہیں یہاں پر؟ کیا سارے پاکیزہ ہیں؟ کیا یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ کیا یہ نبی کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے؟ کیا یہ اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے؟ کیا یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل سارے کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں کرتے۔ ایک سوال اور، کیا وہ جرم جو پہلی امتیں کرتی تھیں یہ امت نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے ذرا پوچھ کر بتاؤ، حضور کی نسبت کتنی کام آتی ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حکم کی وجہ سے تم پر اجتماعی عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب علیہ السلام ان کے اگر جرم دیکھوں، اگر ان کی نافرمانیاں دیکھوں تو یہ اسی قابل ہے کہ انہیں بھی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح بندر بنا دیا جائے، ان کو بھی خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا جائے۔ لیکن اے محبوب علیہ السلام جب میں ان پر عذاب نازل کرنے لگتا ہوں تو تیرا سبز سبز گنبد نظر آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیرا سبز سبز گنبد نظر آ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب علیہ السلام اب اللہ ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اے حبیب تم ان میں موجود ہو۔
حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت ہماری، تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کاملہ کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز نصیب ہوا۔ پہلا اعزاز کیا، جس جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم سب سے بہترین امت ہو، وجہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو تم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، وجہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو تمہاری شکلیں نہیں بدلیں گی، وجہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو اللہ رب العزت قیامت تک تمہیں اسی طرح زندہ اور تابندہ رکھے گا، وجہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کی نسبت ہمارے اس دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور دوسری بات، وہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو یہ اعزاز بھی نصیب ہوا کہ اس امت نے اپنے نبی کا عزت اور احترام وہ کیا ہے جو پہلی امتیں نہیں کر سکی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس امت کو ان اعزازات سے نوازا ہے کہ جو پہلی امتیں نہیں کر سکی۔ اب دیکھیے ذرا، غزوہ بدر میں میرے آقا تشریف لے جا رہے، اور غزوہ بدر جب مدینہ طیبہ سے نکل گئے نا حضور نبی پاک علیہ السلام، اور آپ کے ساتھ 313 جان نثار صحابہ نہتے غیر مسلح 8 پہرے روزے سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کا لشکر تو نکل گیا، اس کا قافلہ تو نکل گیا، اب ابو جہل کا قافلہ آ رہا، بتاؤ میرے صحابہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہمیں جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آج پہلا موقع تھا کہ جتنے بھی پہلے حضور غزوہ بدر سے پہلے 2-3 غزوات ہوئے، ان میں صرف مہاجر صحابہ کرام نے شرکت کی۔ آج غزوہ بدر میں پہلا موقع تھا کہ انصار صحابہ کرام بھی اس میں شریک تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جواب دو۔ اب ایک موقع یہ ہے، اب ذرا میں یہاں بات روک کر ذرا پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم، اللہ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے، چلو جہاد کے لیے چلیں۔ تو قوم نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا وہ یہ تھا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ پہلے تو کہنے لگے جی مشورہ کر کے بتائیں گے، کہ قرآن مجید میں ان کی ساری کہانی لکھی ہوئی۔ پہلے کہنے لگے ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے جہاد پہ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب انہوں نے ان کے سرداروں نے سر جوڑے نا، تو کہنے لگے آج پتہ چلا ہے تمہیں یہ من و سلوا کیوں کھلایا جاتا تھا، یہ تمہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے معذاللہ، تمہیں من و سلوا جو کھلایا جاتا تھا وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تم سے قربانی مانگی جا رہی اور قربانی دینے کے لیے اٹھو۔ تو کہنے لگے نہیں جی، بنی عمالقہ کے تو بڑے بڑے لمبے قد ہیں، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، وہ ان کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے جناب موسیٰ جی ہم سے لڑائی نہیں ہوتی، ہم سے جنگ نہیں ہوتی، ہم خون دینے والے نہیں، ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں، جناب ہم سے جنگ نہیں ہوتی۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ جی اگر جہاد کا زیادہ ہی شوق ہے، یہ ایک امت اپنے نبی کو جواب دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے موسیٰ جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ جی تم جاؤ اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، تو جا کر دونوں جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھ کر تمہارا جنگ دیکھیں گے، جب جنگ ختم ہو جائے گی تمہیں فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ یہ ایک قوم ہے، یہ ایک امت ہے جو اپنے نبی کو جواب دے رہی ہے، لیکن ادھر 313 ہے، مقابلے میں 1000 ہے، ہر قسم کے تیر، تلوار، اسلحہ، کیل کانٹے سے وہ لیس ہو کر اور مسلح ہو کر آئے ہیں، پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ دیوانے، یہ مستانے، حضور کی امت کے یہ لوگ عرض، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اشیروا الیہ، مجھے مشورہ دو، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کی ہم غلامان محمد ہیں یا رسول اللہ، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اور دیگر مہاجر صحابہ کرام نے جب یہ بات کی
تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا اشیروا الیہ، صحابہ مشورہ دو۔ تو پھر انصار صحابہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار ہے ہم یا رسول اللہ، غلامان شاہ ابرار ہے ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور اس طرح نہیں کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، آپ کا رب جائے اور جہاد کرو۔ یا رسول اللہ اگر برق الغماد تک بھی آپ ہمیں حکم دے تو ہم اپنی جانیں آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ اس امت کا اجتماعی ضمیر تھا جو بدر کے میدان میں سامنے آیا، اور آج بھی بچہ بچہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے نام پر، حضور کے دین کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ شہادت اگر اس امت کو ملی ہے تو اس کی وجہ بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ۔ اس کی وجہ بھی صرف حضور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ہے۔ حضرات محترم، اور اسی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہی اس امت کو ایسا پختہ ایمان نصیب ہوا، ایسا پختہ ایمان نصیب ہوا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ، سورہ البقرہ ہے قرآن پاک کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کا کلمہ پڑھو، اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک ہے۔ تو قوم نے جواب دیا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ جی ہم رب کو نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ نہیں لیں۔ یہ قوم کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت رسالت پیش کر رہے ہیں، اور قوم جواب دے رہی ہے، قرآن بتاتا ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ جی ہم رب کو اس وقت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ جواب دے رہی ہے، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری انسان تک آج تک کسی امت مسلمہ کے ایک فرد نے نہیں کہا کہ ہم رب کو دیکھیں گے۔ جب حضور کو دیکھ لیا تو پھر کسی نے رب کو دیکھنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا۔ اور اس کی ایک حدیث میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ السلام نے ایک عربی سے جانور کوئی خریدا سواری کا، وہ سواری کا جانور خریدا تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اسے پیسے ادا فرما دیے۔ جانور لے کر میرے آقا مدینہ تشریف لے آئے۔ وہ 3-4 دنوں کے بعد وہ سبزی لینے آیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا اسے۔ اس نے جب مدینہ کی گلی میں حضور کو دیکھا اکیلے تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ میرے پیسے دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا کون سے پیسے؟ اس نے کہا جو آپ نے جانور خریدا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پیسے تو میں نے تجھے دے دیے تھے۔ کہنے لگا جناب نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا میں نے دے دیے تھے۔ کہنے لگا اچھا دیے تھے تو پھر کوئی گواہ پیش کرے، پھر کوئی گواہ پیش کرے۔ اب وہ یہ بات کر رہا تھا تو چلتے چلتے حضرت خزیمہ انصاری آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے جانور خریدا تھا، پیسے ادا کر دیے، اب یہ پھر پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے اور کہتا ہے اگر پیسے دیے تو گواہ لاؤ۔ جب سودا ہوا تھا میں اور یہ تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں، اب یہ گواہی کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ، توجہ کرنا تھا، یا رسول اللہ آپ نے رقم ادا کر دی تھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے پیسے دے دیے تھے۔ تو حضرت خزیمہ انصاری نے اس عربی کو کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا پیسے یا گواہی؟ حضرت خزیمہ انصاری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے پیسے دے دیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے پیسے دے دیے تھے۔ اب وہ بندہ بولتا یا نہ بولتا، میرے کریم مدنی بول پڑے۔ حضور نے پوچھا ہے خزیمہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جب حضرت حضور نے یہ فرمایا نا خزیمہ تم تو تھے نہیں، گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یقیناً حضرت خزیمہ نے ہاتھ چھوڑے، ہاتھ جوڑ دیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا،
ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے حالات کو بھی نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنی بڑی گواہیاں، رب کے ایک ہونے کی گواہی اگر آپ کی زبان سے سن کر دے سکتے ہیں، جنت کی گواہی اگر آپ کی زبان سے سن کر دے سکتے ہیں، حالات قبر کی گواہی اگر آپ کی زبان سے سن کر دے سکتے ہیں، فرشتوں کو بن دیکھے ماننے کی گواہی اگر آپ کی زبان سے سن کر دے سکتے ہیں، تو یہ جو چند پیسوں کی گواہی آپ کی زبان سے سن کر کیوں نہیں دے سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام نے عرض کیا، رسول اللہ جب ہم رب کو بن دیکھے آپ کے کہنے پر مانتے ہیں تو چند پیسوں کی گواہی ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جس زبان سے ہم رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی زبان سے سن کر میں پیسوں کی بھی گواہی دے رہا ہوں۔ غلام کے اس غلامانہ جواب پر میرے آقا بڑے خوش ہو گئے، حضور بڑے راضی ہوئے۔ میرے کریم مدنی نے پھر انعام کیا دیا؟ دیکھو حضور نے آئین بدل دیا، حضور علیہ السلام نے قانون الہی کو بدل دیا۔ حالانکہ قانون قرآن میں یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کی گواہی دینے کے لیے کم از کم 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، پھر گواہی کا نصاب مکمل ہوتا ہے۔ یہ آج بھی قرآن مجید کا یہ اصول قانون ہے، اور عدالتی نظام میں بھی یہی کم از کم 2 بندے گواہی دیں، یہ اصل اصول قرآن کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس غلام کے اس خوبصورت اور جذباتی جواب سے حضور خوش ہوئے اور راضی ہو کر سرکار نے فرمایا، اے لوگوں، آج کے بعد اکیلا خزیمہ جس بھی مقدمے میں گواہی دے گا، اس کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے، اس کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام، بنی اسرائیل کہنے لگے رب کو نہیں مانیں، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو دیکھ نہ لیں، پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا، حضور کو سنا، حضور کی شانیں سنی، پھر اس نے رب کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ بھی اس امت کا ایک اعجاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اور اس کا ایک اور اعزاز وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایمان اتنا پکا دیا ہے، اتنا پکا ایمان دیا ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی خود رب نے قرآن میں بیان کی۔ سبحان اللہ۔ سنو گے ذرا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، قرآن رشید میں پہلی امتوں کو بھی ذکر کیا، پہلی امتوں کو بھی خطاب کیا۔ کسی کو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان میں بنی اسرائیل میں بھی مومن تھے، ان میں بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ان میں بھی نبیوں کے صحابی تھے، ان میں بھی نیک آدمی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی امتوں میں سے ایمان والے تھے وہ، لیکن ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر نہیں بلایا۔ یہ صرف امت مسلمہ کا اعزاز ہے رب ذوالجلال کی طرف سے کہ رب بار بار قرآن میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلایا۔ حالانکہ پہلی امتوں میں سے بھی لوگ ایماندار تھے، لیکن اللہ رب العزت ایمان کی سند اور گارنٹی اور اعزاز اور خطاب صرف امت مسلمہ کو عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس امت نے اپنے نبی سے پیار اتنا کیا ہے، اس امت کو اپنے نبی سے عقیدت اتنی ہے، اس امت کو اپنے نبی کا احترام اتنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کی گواہی قرآن مجید میں جا بجا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک جھلک دیکھیں، ایک جھلک دیکھیں۔ پہلی امتیں، قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پہلی امتیں جب اپنے نبیوں کو بلاتی تھی تو نبیوں کو بلانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ جی، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم۔ یہ ایک امتی اپنے نبی سے خطاب کر رہا، حالانکہ وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، نام لے کر پکارنا اپنے سے بڑے کا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نالائق بیٹا اپنے باپ کا نام لے، اس نے غلط تو نہیں کہا، لیکن اس کا انداز غلط ہے، اس لیے کہ اس کو نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں، بلکہ اسے کہنا چاہیے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ابا جی، والد صاحب، جناب، یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ لیکن پہلی امتیں قرآن پاک پڑھے
جب اپنے نبی کو پکارتی تھی، ان سے کوئی مانگتی تھی، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتی تھی تو کیا کہتی تھی؟ ان کا نام لے کر پکارتی تھی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب اس امت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، برہان رشید میں ایک قانون، ضابطہ، ایک آئین بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اب قیامت تک خبردار کسی نے حضور کو اس طرح پکارا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خبردار، رب نے پابندی لگا دی۔ رب نے فرمایا میرے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارنا، جب بھی پکارنا ہے حضور کی صفتوں اور شانوں کے ساتھ پکارنا۔ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اور اس پر ایک اور بات، یہ بھی قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے، اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، جس کو جی جس طرح چاہے بلائے۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو رب بھی بڑا بے نیاز ہے، اپنے پہلے انبیاء کرام سے تو خطاب فرماتا ہے تو ان کا نام لے کر پکارتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یا نوح، اے نوح علیہ السلام، یا ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس کرو، تم نے رب کا حکم پورا کر دیا۔ تو یا عیسیٰ، یا موسیٰ، اللہ رب العزت بھی اپنے نبیوں کو نام لے کر پکارتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کی جیسے چاہے مرضی وہ ویسے پکارے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید میں جہاں وہ اپنے پہلے انبیاء کرام کا نام لے کر پکار رہا ہے، جب باری آئی نا میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آئی نا مکی مدنی سرکار کی، جب باری آئی نا سارے نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی نا رحمت پروردگار کی، جب باری آئی نا حضور خاتم النبیین کی، تو اللہ رب العزت نے بھی حضور کا نام لے کر نہیں پکارا، حالانکہ وہ جیسے چاہے پکارے، اس پر کوئی پابندی قدغن نہیں لگا سکتا۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت کو حضور کا ادب اور احترام سکھانے کے لیے اپنے حبیب کا قرآن میں نام لے کر حضور کو خطاب نہیں کیا، لیکن خطاب کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور کو خطاب نہیں کرتا، اور حضور کی امت کو بھی حکم فرما دیا، اے میرے محبوب کی امتیوں، تم نے بھی میرے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارنا، بلکہ جب بھی پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا۔ ذرا پکارو، کیا پکارنا؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب اس امت کو اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب ہوا کہ یہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتنا ادب اور احترام کرتی کہ حضور کا نام لے کر نہیں پکارتے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جب حضور نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر گئے نا، قربہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، وہ قریش کی طرف سے سفیر بن کر آئے مذاکرات کرنے کے لیے، اور جب واپس گئے 3 دن رہ کر مذاکرات جب ہوئے تو واپس گئے تو قریش مکہ سے جا کر کہا کہ میں نے یہ مذاکرات کیے، یہ باتیں ہوئی ہیں، اور وہ ایک مشورہ بھی دیا۔ جو اپنے آنکھوں دیکھا، حال دیکھا نا حدیبیہ میں، تو ایک مشورہ قریش مکہ کو دیا، کہنے لگا میری نظر میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر کے پاس گیا ہوں، کسریٰ کے پاس گیا ہوں، حبشہ کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو تعظیم اور جو ادب میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حضور کا کرتے دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کا بھی ایسا احترام ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوتے تھے، کیا تو نے دیکھ کیا آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں تو غلام اپنی تلیاں بچھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے تلیوں پر مل کر اپنے چہروں اور اپنے جسموں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور اس نے کہا اگر کسی کو قطرہ پانی کا نہیں ملتا، دیکھو ادب حضور کا، اگر کسی کو قطرہ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جس کے پاس قطرہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار لیتا اور اس سے برکت لے کر اپنے چہرے پر لگا لیتا ہے۔
اور نبی پاک علیہ السلام اگر لعاب دہن مبارک پھینکتے تو حضور کے صحابہ حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنی تلیوں پہ لگا کے اپنے چہروں اور جسموں پر لگاتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام اگر حجامت بنواتے ہیں، بال بنواتے ہیں میرے آقا، تو صحابہ چولیاں پھیلا کے حضور علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بال حضور علیہ السلام کا زمین پر نہ گرنے پائے۔ وہ سارے بال محفوظ کر کے اپنی ٹوپیوں پر سی رہے، اپنے پاس سنبھال رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس جنگ میں جاتے تھے، بڑی بے شمار کتب میں یہ روایات موجود، فتح الشام میں امام باقری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی سے لکھا کہ حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی، دوران جنگ گمسان کی لڑائی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار روک لی، سواری سے نیچے اتر آئے۔ صحابہ نے کہا جناب اس وقت گمسان کی لڑائی میں آپ نیچے کیوں اترے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اپنی ٹوپی تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب ٹوپی بازار سے نہیں مل جائے گی، اس وقت نقصان کا اندیشہ ہے، کسی دشمن کی تلوار اگر آپ پر چل گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا پرواہ نہیں، جب تک ٹوپی نہیں ملے گی خالد ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑے گا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو حضور کے دیوانوں کا ادب دیکھو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نہیں تلوار پکڑوں گا، تب ٹوپی تلاش کی، اور ٹوپی تلاش کر کے جناب اپنے سر پر رکھی، پھر جنگ شروع کی۔ جنگ ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا حضرت جی اتنا بڑا رسک لیا تھا آپ نے کہ ٹوپی گر گئی تھی، یہ تو پرانی ٹوپی ہے، ہم نے سمجھا کوئی مارکیٹ سے نئی ٹوپی خرید کر لائے ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنا پریشان ہیں، یہ تو پرانی ٹوپی۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، تم ٹوپی کو دیکھتے ہو، میں ٹوپی میں سیے ہوئے بالوں کو دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ تم ٹوپی کو دیکھتے ہو، میں ٹوپی میں سیے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کو دیکھ رہا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ ادب اور احترام یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج تک امت مسلمہ میں وہ جماعت موجود ہے جو حضور علیہ السلام کا نام بھی آئے تو منہ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ حضور کا ادب، حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، جب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو کریم کا کرم ہے نا، کہ کریم جب کرم کرتے ہیں تو بے شمار فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات سنیے کہ جس کو بھی یہ عزتیں، یہ احترام اور نبی پاک علیہ السلام کا ادب نصیب ہو گیا، پھر زمانہ اس کے سامنے جھکتا نظر آتا ہے، پھر زمانہ اس کی گرد راہ کو بھی اپنے سر کی، اپنے آنکھوں کا سرما بناتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ بڑی مشہور روایت ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی پاک علیہ السلام کا ایک خط لے کر گورنر کے پاس جا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل بیابان تھا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ اس جنگل سے گزرے تو دیکھا شیر آ گیا۔ جب شیر سامنے آیا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھنے لگا، پورا اس نے پوز بنایا حملے کا۔ جب حملے کا پوری پوزیشن لے لی تو حضرت سفینہ ایک لمحے کے لیے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر کہا میں کیوں ڈروں، میں تو غلام مصطفیٰ ہوں۔ دل میں فوراً خیال آیا میں کیوں ڈروں اس درندے سے، میں تو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس شیر کو مخاطب کر کے عربی زبان میں، اب اس حضرت سفینہ کو بھی پتا ہے کہ شیر کو عربی نہیں آتی، نہ اسے فارسی، نہ اسے پنجابی، نہ اسے اردو آتی، لیکن مصطفیٰ کا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کس نظریے سے اس شیر کو مخاطب کیا، اس درندے کو مخاطب کیا اور کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوے شیر تو مجھ پر جھپٹ رہا ہے، حملے کی پوزیشن اور تیاری کر رہا ہے، حملہ کرنے سے پہلے میرا ایک ہی جملہ سن لینا، پھر چاہے جتنے مرضی حملے کرنا۔ اے شیر سن لے، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں،
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اب روایت حضرت سفینہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر ساری کہانی سنائی. عرض کی یا رسول اللہ جب میں نے اس شیر کے سامنے عربی زبان میں آپ کا نام لیا تو شیر دم ہلاتا ہوا میرے پاؤں چاٹنے لگ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ درندے کیوں حیا کر رہے ہیں؟ وجہ صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی مزیدار روایت ہے. مولانا علی صاحب نے یقیناً آپ کو سنائی ہوگی کئی دفعہ. اور یہ وہ شیر گڑگڑانے لگا اور پھر آپ کی حفاظت اور آپ کو پروٹوکول دیتے ہوئے پھر وہ جنگل کے بارڈر تک آپ کو چھوڑ کر گیا. اور جب آپ واپس آئے تو وہ شیر دیکھا جہاں آپ کو چھوڑ کر گئے تھے وہیں شیر بیٹھا ہوا تھا. جتنے دنوں بعد بھی واپس آئے وہ شیر آپ کا انتظار کر رہا تھا. اور شیر کو جب آپ اس شیر میں جب آپ کو دیکھا استقبال کیا پھر دوسرے بارڈر پر چھوڑ کر گیا اور جاتے ہوئے گڑگڑایا. اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سفینہ نے آ کر کہانی سنائی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے سفینہ تم جانتے ہو شیر گڑگڑا کر کیا کہہ رہا تھا؟ شیر گڑگڑا کر کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت سفینہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو عربی آتی ہے شیر کی بولی نہیں آتی. اب میرے مصطفیٰ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں شیر تجھے کیا کہہ رہا. شیر کہہ رہا تھا کہ جا کر اے سفینہ بتا میرے آقا کا کیا حال ہے. اے شیر بتا حضرت ابو بکر کا کیا حال ہے, حضرت عمر فاروق کا کیا حال ہے, صحابہ کا کیا حال ہے. اور واپسی پر شیر پھر گڑگڑایا تھا اور اس نے کہا تھا اے سفینہ جا کر حضور سے میری وفاؤں کا ذکر کرنا اور حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام پیش کرنا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کل صفیں 120 ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ پھر بولیے کتنی ہوں گی؟ 120 صفیں ان لوگوں کی ہوں گی جو ساری امتوں کے لوگ جنت میں جائیں گے. اور فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی. 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. کیوں نہ ہم نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کریں کہ حضور کی نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز. اگر میں حضور کا نہ ہوتا تو پھر سگے دنیا ہوتا. حضرات محترم ہمارے کریم آقا لجپال اتنے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کا تذکرہ کیا رب کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ اگر تو عذاب دے تو تیری مرضی, بچا تو تیری مرضی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی یا اللہ جو نیک ہیں وہ میرے, جو برے ہیں وہ تیرے. اب حضور علیہ السلام نے دونوں دعائیں انبیاء کی ذکر کی. صحابی فرماتے ہیں کہ میرے آقا ہزاروں قطار رو پڑے. حضور کی چشمان رحمت سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی. عرض کی اسی وقت جبریل امین آئے کہ اے جبریل, اے نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رب پوچھ رہا ہے کہ آپ نہ روئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک میں خاموش نہیں ہوں گا جب تک اللہ رب العزت جل جلالہ میری امت کی بخشش نہیں فرمائے. حضرت جبریل علیہ السلام وعدہ ربانی لے کر آ گئے. بھلا سوف یعطیک ربک فترضی. اے حبیب علیہ السلام رب آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ حضور علیہ السلام کو مال دولت عطا کرے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی بھی امتی جہنم میں رہ گیا. یار اتنے لجپال, اتنے کریم آقا جس کو مل جائیں پھر وہ اس نسبت پر کیوں نہ ناز کرے. لیکن ایک جملہ ہے, ایک بات ہے کہ جو جتنی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے نا پھر اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. آپ نے فضائل تو سنے, میں چند فضائل بیان کر سکا. آپ نے فضائل تو سنے امت مسلمہ, یہ سب کے سب فضائل میرے آقا کی نالین مقدس کا صدقہ ہے. حضور علیہ السلام کی نسبت کا یہ فیض ہے, ورنہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, سارے لوگوں سے بہترین ہو, ساری امتوں سے بہتر ہو. تمہاری ذمہ داری بھی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے
تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے، دیکھو جی جتھے کوئی لگے یا لگا رہن دے سانو کی، یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے، جتھے کوئی لگے یا لگا رہے سانو کی، یہ جملہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری ذمہ داری ہے، تم ایک اتھارٹی ہو، تمہاری ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اب روکنے کے انداز مختلف میرے آقا نے بیان کیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اگر تم برائی ہوتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، لیکن اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو فرمایا کم از کم اتنا تو کرو نا کہ دل میں اسے برا جانا۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جتنے کوئی لگے یا لگا رہے، یہ اس امت کا ماٹو نہیں ہے، اس امت کا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے، چاہے تم گھر میں ہو، چاہے تم دفتر میں ہو، بازار میں ہو، جو بھی تمہارے نیچے جونیئرز ہیں تم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تمہارے زیر کفالت لوگوں کے بارے میں کہ تم نے ان کی تربیت کیسے کی، اولاد کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اور غلاموں کے بارے میں آقا سے پوچھا جائے گا، نوکروں کے بارے میں افسر سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ تم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن بجائے ذمہ داری ادا کرنے کے ہم نے کیا کیا؟ ایک سوال ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا رہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر جواب شکوہ بھی لکھا۔ اقبال نے کہا کہ یا اللہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کلمہ پڑھتے تھے ہم تلواروں کی چھاؤں میں۔ جواب شکوے میں لکھا کہ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور فرمایا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی رحمتیں اب بھی ہمیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کی تہذیب اور لوگوں کی سیرت کو اپنانے کی بجائے تمہیں ایک مکمل اسوہ حسنہ محبوب علیہ السلام کی ضرورت عطا کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعی طور پر یورپ کی تہذیب سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، ہمارا لباس، ہماری وضع، ہماری قطع، ہماری شکلیں، ہماری عقلیں، ہمارا سب کچھ، جی وہ ٹی وی پر ایسے نظر آتے ہیں ہمیں بھی ایسا نظر آنا چاہیے، وہ ایسے نظر آتے ہیں ہمیں بھی ایسا نظر آنا۔ ارے کیا تم لوارث ہو؟ تم تو وہ ہو جن کا اللہ نے دین بھی مکمل کر دیا ہے، تم تو وہ ہو جنہیں اللہ نے نبیوں کا سردار عطا فرمایا۔ اور اس وقت امت کے اجتماعی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ فلسطین چل رہا ہے، برما میں کٹ رہے ہیں مسلمان۔ یہ ساری آزمائشیں امت مسلمہ پر کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، اور ذمہ داری جب سے چھوڑی ہے تو پھر غیر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں۔ اگر یہ پوری ذمہ داری ادا کرتے رہتے، اور ہر بندہ، یہ نہیں کہ صرف مولانا علی رضا صاحب کی ڈیوٹی ہے اس محلے میں کہ یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کریں، یہ تو اپنی سطح پر کر رہے ہیں، اور 9 سال ہو گئے ماشاءاللہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کا دین پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں، فراوانیاں اور ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور میسج آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ اس امت کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اس امت کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ ذمہ داری ایک باپ کی بھی ہے، ایک ماں کی بھی ہے، اور ایک افسر کی بھی ہے، ایک آقا کی بھی ہے، ایک استاذ کی بھی ہے۔ جتنے بھی اس کے جونیئرز ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اجتماعی ہمارا رونا یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اپنے اس منصب کو چھوڑ دیا، صرف فضائل کے پیچھے لگ گئے۔ فضائل تو ہمیں مل گئے حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ہم نے وہ چھوڑ دیں۔ آج اگر کوئی یورپ کا نمائندہ یا کوئی امریکہ کا یا کوئی کسی ملک کا نمائندہ
ہمارے صدور اور ہمارے پرائم منسٹر سے بات کرتا ہے تو یہ یس سر کرتے نظر آتے ہیں. انہیں وہ جذبہ بیدار کرنا ہوگا جو جذبہ حضرت خالد بن ولید نے اس امت کو عطا فرمایا. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے گئے کسی لشکر ملک شام کے کسی علاقے میں. تو وہاں ایک ہرکل کا بادشاہ روم کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا، وہ سامنے تھا، اس کی بڑی فوجیں تھیں. اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں جو تلواریں ہیں اسے بھی دندانے پڑے ہوئے، اور یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے. تو وہ کہنے لگا اے مسلمانوں تم ہم سے لڑنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تم بھوکے ننگے ہو اور ہمارے سبزہ، ہمارے پھل، ہماری باغات اور ہمارے ریشم دیکھ کر ہم پر جپٹ پڑے ہو، ہم سے چھیننے کے لیے آئے ہو. تم ایسا کرو واپس چلے جاؤ. ہر بندہ میرے پاس آئے میں 10 دینار دوں گا، 1 سال کا خرچہ دوں گا، ریشمی کپڑے دوں گا، سواری دوں گا. واپس چلے جاؤ اور اگلے سال پھر آ جانا، ختم ہو گیا تو پھر میں دے دوں گا. اب یہ بہت بڑا تانا اس نے مارا ایک مسلمان لشکر کو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کا جواب میں دوں گا. فرمایا کہ ہاں ہم بھوکے ہیں لیکن ہم پیاسے بھی ہیں، ہمیں تمہارے باغات اور پھلوں سے کوئی غرض نہیں. ہم نے سنا ہے ہم وہ قوم ہیں جو خون پیتے ہیں. انا قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں جو خون پیتے ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا خون بہت میٹھا ہے، اس لیے ہم مدینے سے چل کر تمہارا خون پینے کے لیے آئے. یہ ہے غیرت، یہ ہے ایک میسج جو امت مسلمہ کے لیڈر آج بھول چکے ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے جو بر صغیر کو ایک اسلامی نظریاتی مملکت عطا فرمائی ملک پاکستان، اللہ رب العزت اسی رات کی برکت سے آج امت مسلمہ کو پھر وہی عروج نصیب فرمائے، پھر وہی عزت عطا فرمائے، پھر وہی مقام نصیب فرمائے کہ ہمارا حرمین بھی محفوظ ہو اور مسلمانوں کا بچہ بھی محفوظ ہو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا آپ سمیٹ لیا اور جو مسلمان مرتے ہیں وہ مرتے رہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک مرتبہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا محمد علی رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو نام سالانہ